بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم صدق اللہ العلی العلیم وصدق رسولہ النبی الکریم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ کو دوست کی حمد و ثنا، نبی مکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں ہدیہ درود، ہدیہ سلام اور ہدیہ نعت عرض کرنے کے بعد، سامعین محترم، آج کی ہماری گفتگو کا عنوان ہے ذکر و فکر۔ اس دعا سے کہ اللہ کریم مجھ کو اور اہل ایمان کو ذکر و فکر کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ میں نے سورہ بقرہ کی 152 نمبر آیت کے ابتدائی کلمات کی تلاوت کی ہے۔ رب قدوس کا ارشاد ہے فاذکرونی اذکرکم، پس تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اس آیت پاک میں اللہ کریم جو ارحم الراحمین ہے، اس کا کرم، اس کی مہربانی کتنی نمایاں نظر آ رہی ہے کہ ادھر اس کا اپنا ہی تخلیق فرمایا ہوا انسان اور اس کے سینہ میں اس کی اپنی ہی عطا کی ہوئی دولت ایمان کی نعمت، اور پھر اس کو اتنی عظمت، اتنی شان عطا فرما رہا ہے کہ پس تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ سامعین مکرم، اس آیت کے تحت صاحب تفسیر مظہری علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ نے بڑے کمال کے نکات بیان فرمائے، صوفیہ کے ذکر کے احوال کو بھی ثابت فرمایا۔ بہرحال ہم ایک حدیث پاک بیان کر رہے ہیں، حدیث پاک کو سماعت کیجئے اور ذکر کی برکت کا اندازہ لگائیے کہ جو اہل ایمان ذکر کرتے ہیں ان کے قلب کس قدر اللہ قدوس کے نور سے، اللہ قدوس کی معرفت سے، اللہ قدوس کی رحمت سے منور ہوتے ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہے عن عبداللہ ابن شفیق رضی اللہ عنہ، عبداللہ نبی مکرم علیہ السلام کا فرمان بیان فرماتے ہوئے فرماتے ہیں ما الا لقلبہ بیتان، کہ نبی مکرم علیہ السلام نے فرمایا کہ بندہ کے دل میں دو گھر ہوتے ہیں، دو حصے ہوتے ہیں، فی احدہما الملک، ایک حصہ وہ ہوتا ہے جس میں فرشتہ ہوتا ہے، وفی الآخر الشیطان، دوسرا حصہ وہ ہوتا ہے جس میں شیطان ہوتا ہے۔ اندازہ لگائیے، یہ بھی نبی کریم علیہ السلام کی نگاہ نبوت، آپ کی شان رسالت کا کمال ہے کہ پہلے آپ نے دل کو دیکھا، پھر دل کو دیکھنے کے بعد اس کی ماہیت کو بیان فرمایا، پھر اس کے اندر جو دو گھر ہیں، جو دو ٹھکانے ہیں ان کو بیان فرمایا، پھر ان دو ٹھکانوں میں جلوہ گری کس کی ہے؟ فرمایا ایک جانب تو فرشتہ بستا ہے اور دوسری جانب شیطان رہتا ہے۔ پھر فرمایا فَإِذَا ذَكَرَ اللَّهَ خَنَسَ، جب ذکر کیا جاتا ہے تو جو شیطان والا گھر ہے وہ مفقود ہو جاتا ہے، وہ معدوم ہو جاتا ہے۔ وَإِذَا لَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ، اور اگر ذکر نہیں کیا جاتا وَعَدَ الشَّيْطَانُ مِنْقَارًا، فرمایا پھر شیطان اس کے دل کے اندر ایک چونچ مارتا ہے، منقارا، یعنی اس کو ڈسٹرب کرتا ہے، فی قلبہ وسوس لہ، اور اس کے دل میں وسواس پیدا کرتا ہے۔ اب یہ دل کی ماہیت اور حالت کو بیان فرمایا کہ جب ذکر کرو گے تو جو دل کے اندر شیطانی صفات ہیں، جو دل کے اندر شیطانی جگہ ہے، وہ مفقود اور معدوم ہو جائے گی، اور جب ذکر نہیں کرو گے تو شیطان دل کو اپنی لپیٹ میں لیتے ہوئے اس کے اندر چونچ مارتا رہے گا اور اس کے بعد وسواس پیدا کرتا رہے گا۔ اور سامعین مکرم، ذکر کے فضائل میں وہ حدیث پاک جو امام بخاری رحمہ اللہ نے
7405 نمبر پر بیان فرمائی ہے، وہ حدیث کو سماعت کیجیے گا۔ حدیث کے الفاظ ہیں ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول اللہ تعالی۔ اب حدیث کا انداز دیکھیے، ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی مکرم علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ قدوس فرما رہا ہے، یعنی اب یہ جو کلمات آپ سماعت فرما رہے ہیں یہ اللہ قدوس کا کلام ہے، حدیث قدسی ہے۔ بڑی توجہ کے ساتھ کہ اللہ کریم کتنا بڑا انعام عطا فرماتا ہے ذاکرین کو۔ فرمایا آنا عند ظن عبدی بی، فرمایا میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق اس کے ساتھ سلوک کرتا ہوں۔ وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي، اور میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں کب؟ جب وہ میرا ذکر کرتا ہے، یعنی جب وہ میرے ذکر کی نعمت سے مالا مال ہوتا ہے، جب مجھے وہ یاد کرتا ہے، مجھے پکارتا ہے، تو میں اپنا قرب خاص عطا کر دیتا ہوں۔ اور پھر اب رب کریم نے اس قرب کی حالت کو، اس قرب کے انداز کو مزید واضح کر دیا۔ پہلے فرمایا وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي، اور میں اس بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جو میرا ذکر کرتا ہے۔ فَإِن ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، فرمایا جب کوئی بندہ تنہا میرا ذکر کرے تو میں بھی تنہا اس کا ذکر کرتا ہوں۔ اب یہ کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے، کہاں بندہ ناچیز اور کہاں رب قدوس وحدہ لا شریک، پوری کائنات کا خالق و مالک۔ جب فرمایا تو تنہا ذکر کرے گا میں بھی تیرا ذکر تنہا کروں گا۔ پھر فرمایا وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرٍ مِّنْهُمْ، فرمایا جب وہ محفل میں اور چند لوگوں کی جماعت میں میرا ذکر کرتا ہے تو میں اسی بندے کا ذکر فرشتوں کی اعلیٰ جماعت میں کرتا ہوں۔ کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ ادھر چند بندوں نے مل کر اللہ اللہ کرنا شروع کر دیا، ادھر رب قدوس نے فرشتوں کے اجتماع کے اندر اس بندے کی عظمت کے اور اس کی بلندی کے چرچے فرمانے شروع کر دیے۔ پھر فرمایا وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ بِشِبْرٍ تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا، فرمایا کوئی بندہ مومن میری جانب ایک بالش سے بڑھتا ہے تو میں اس سے زیادہ اس کی جانب بڑھ جاتا ہوں۔ پھر فرمایا وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا، جب کوئی بندہ میری جانب سمجھے کہ ایک بازو کی جتنا متوجہ ہوتا ہے، میری جانب چلتا ہے، سفر کرتا ہے، مجھے تلاش کرتا ہے، تو میں اس سے دگنا اس کی جانب متوجہ ہو جاتا ہوں۔ اور آخر پہ رب کریم نے اپنے کرم کی، اپنے فضل کی انتہا فرماتے ہوئے فرمایا وَإِنْ أَتَانِ يَمْشِي، ہاں جب کوئی بندہ مومن میری جانب آئے چلتا ہوا آتَيْتُهُ هَرْوَلًا، لفظی ترجمہ تو یہ بنتا ہے کہ میں آتا ہوں اس کی جانب دوڑتا ہوا۔ اب یہ اگرچہ ماورائے عقل ہے تو یہی کہا جائے گا جب کوئی بندہ مومن اللہ قدوس کی رضا کے لیے، اس کے قرب کے لیے اگر وہ چل کر جاتا ہے تو اس کی رحمت اس کو دوڑ کر اپنے سینے سے لگا لیتی ہے۔ گویا کہ رب قدوس جیسے اقبال نے کہا ہم تو مائل با کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں راہ دکھلائیں کسے راہ رب منزل ہی نہیں۔ آج بھی کوئی سائل ہو، اللہ قدوس کی معرفت کا طلبگار ہو تو رب کی رحمت کے دروازے واہ ہیں، رب کی رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ آج بھی رب قدوس یہ چاہتا ہے کہ اہل ایمان میرا قرب حاصل کر کے دنیا اور آخرت میں سرخرو ہو جائیں۔ اور سامعین مکرم، یہ دوسری حدیث پاک جو امام بخاری رحمہ اللہ نے 6407 نمبر پر نقل فرمائی، اس کے الفاظ کو سماعت کیجئے گا۔ ان ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جناب ابی موسیٰ کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ، فرمایا ذکر کرنے والے کی مثال اور ذکر نہ کرنے والے کی مثال ایسی ہے، اور یہ مثال نبی کریم علیہ السلام اپنی مبارک زبان سے میں ارشاد عطا فرما رہے ہیں۔ فرمایا ایک بندہ جو ذکر کرتا ہے اور ایک بندہ جو غافل ہے۔ اب عقل بھی اس بات کو مانتی ہے کہ وہ برابر نہیں ہو سکتے، لیکن نبی مکرم علیہ السلام نے فرمایا مثل الحی والمیت، فرمایا گویا کہ ایک ایسے ہے جیسے زندہ ہے، دوسرا ایسا ہے جیسے کہ مردہ ہے۔ اندازہ لگائیں، یعنی اللہ کا ذکر بندہ مومن کو زندہ رکھتا ہے، اور جو ذکر سے غافل ہو چکا وہ اگرچہ ہماری نگاہوں کے سامنے چل رہا ہے لیکن میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں وہ زندہ نہیں ہے، کیونکہ اس نے ذکر کو چھوڑ کر غفلت کا راستہ اختیار کر لیا ہے۔ اسی لیے سلطان باہو رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جو دم غافل سو دم کافر مرشد اے سمجھایا ہو، سنیا سخن تے گئیاں کھل اکھیں اساں چت مولا ول لایا ہو، کیتی جان حوالے رب دے اساں ایسا عشق کمایا ہو تے مرن تھی اگے مر گئے باہو تا مطلب نو پایا ہو۔ تو اصل مقصد یہ ہے اللہ والے اپنے مریدین کو، محبین کو ذکر کی طرف لگاتے ہیں۔ سامعین مکرم، اور اندازہ لگائیے کہ ذکر کے جو حلقے ہوتے ہیں، ذکر کی جو محافل ہوتی ہے، آج بعض لوگ کہتے ہیں کہاں لکھا ہے ذکر کرنا، یہ تو بدعت ہے۔
ان کو ابھی تک یہ نہیں پتا چلا کہ یہ جو 4 دیوانے، 4 مستانے، 4 لوگ جو جنون کی حد تک عشق میں اللہ قدوس کا ذکر کرتے ہیں، اس کی برکتیں کتنی ہیں. توجہ چاہوں گا. اور یہ حدیث پاک ترمذی شریف کے اندر 3510 نمبر پر موجود ہے. الفاظ ہیں ان انس بن مالک رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال، انس بن مالک کہتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کیا، اذا مررتم بریاض الجنہ، جب تم جنت کے باغات میں سے گزرو، فرتعو، تو کچھ کھا لیا کرو، کچھ پی لیا کرو. اب توجہ کی بات ہے، باغ بھی جنت کا ہو، صحابہ جلوہ گر ہو، اور کتنا تجسس ہے صحابہ کے دل میں کہ رخ بدوحا کے جلوے سامنے ہیں، زلف دوتا کی تجلیات سامنے ہیں. چونکہ نبی علیہ السلام اپنی پاک زبان سے ارشاد فرما رہے ہیں اذا مررتم بریاض الجنہ فرتعو، اے صحابہ جب جنت کے باغات میں سے گزرو تو کچھ کھا پی لیا. اب تجسس ہوا کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کون سے جنت کے باغات؟ عرض کیا قالوا وما ریاض الجنہ، یہ فرمائیے کہ جنت کے باغات کون سے ہیں؟ قال حلق الذکر، میرے آقا فرماتے ہیں ذکر کے حلقے جنت کے باغات ہیں. اندازہ لگائیں، آج کسی کو محفل کی دعوت دی جائے تو لوگ اس کو ہلکا محسوس کرتے ہیں. اللہ کے بندوں، اگر کوئی اللہ کا نیک بندہ کسی اجتماع میں آپ کو ذکر کی دعوت دے رہا ہے تو یہ سمجھیے کہ وہ آپ کو جنت کے باغات کی دعوت دے رہا ہے. وہاں جنت کے باغات میں جا کر نبی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق آپ کو وہاں سے روحانی غذا حاصل کر کے اپنے مردہ دلوں کو زندہ کرنا چاہیے، اپنی روح کو غذا دے کر اس کو تر و تازہ رکھنا چاہیے. اور ایک حدیث پاک جو الترغیب و ترہیب کے اندر موجود ہے، جب بندہ قرآن و سنت کا مطالعہ کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اس میں غور و فکر کرتا ہے، تو یقین کریں، اگرچہ پہلے بھی یقین ہے لیکن وہ یقین پھر اعلیٰ درجے کی انتہا پہ پہنچ جاتا ہے کہ اللہ قدوس اہل ایمان پر کتنا مہربان ہے. اور نبی کریم علیہ السلام حریص علیکم بالمؤمنین کہ اہل ایمان پر کتنی شفقت اور کتنا کرم فرما رہے ہیں. حدیث کے الفاظ ہیں ان سہیل بن حنظلہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جناب سہیل بن حنظلہ کہتے ہیں اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا ما جلس قوم مجلسا یذکرون اللہ فیہ یقومون، جب کچھ لوگ مل کر، جب کوئی قوم اللہ کا ذکر کرتی ہے اور ذکر کرنے کے بعد جب وہ اٹھتے ہیں حتی یقال لہم، تو ان سے یہ کہا جاتا ہے کیا، قوموا قد غفر لکم ذنوبکم، کھڑے ہو جاؤ اللہ کریم نے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا. یعنی یہ کتنی بڑی خوشخبری اور کتنا بڑا انعام ہے کہ ادھر احباب مل کر ذکر کر رہے تھے اور ذکر کرتے کرتے ان کو غیب سے ندا فرمائی گئی. وہ کیا تھی؟ قوموا قد غفر لکم ذنوبکم، کھڑے ہو جاؤ تمہارے گناہوں کو بخش دیا گیا ہے. اور یہ کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ اللہ قدوس کی بارگاہ سے کوئی ایسا پیغام آ جائے کہ تمہارے گناہوں کو بخش دیا گیا ہے. لیکن یہاں بات مکمل نہیں فرمائی، رب قدوس کی رحمت کی فراوانی کو دیکھیے، اس کے کرم کی انتہا کو دیکھیے، بلکہ فرمایا فَبُدِّلَتْ سَيِّئَاتُكُمْ حَسَنَاتٍ، یہاں تک نہیں کہ وہ تمہارے گناہوں کو بخشتا ہے بلکہ اس کی رحمت تو اتنی وسیع ہے کہ وہ تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں بھی تبدیل فرما دیتا. یہ ذکر کی محفل کی برکت اتنی ہے کہ پہلے گناہوں کو معاف فرما دیا گیا اور گناہوں کو معاف فرمانے کے بعد رب کریم نے تمہارے جتنے بھی گناہ تھے وہ سارے کے سارے نیکیوں میں تبدیل فرما دیے. سامعین مکرم، حضرت محی الدین ابن عربی شیخ اکبر رحمہ اللہ نے اپنی کتاب 101 احادیث قدسی میں کچھ احادیث قدسی نقل فرمائی ہیں. اس میں سے ہم 2 احادیث پیش کر رہے ہیں کہ جو لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں ان پر اللہ قدوس کے کتنے کتنے بڑے انعامات ہوتے ہیں. اس کتاب کا صفحہ نمبر 103 ہے. ان ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال یقول اللہ عز وجل، ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کیا، ابن آدم اذا ذکرتنی شکرتنی. اب ذکر جو ہے یہ اتنی بڑی دولت ہے کہ اے ابن آدم جب تو میرا ذکر کرتا ہے تب تو میرا شکر ادا کرتا ہے. مثال کے طور پر اگر ہم اللہ کا شکر گزار بندہ بننا چاہیں تو اللہ کو دوست کا تقاضا یہ ہے کہ میرا شکر ادا کرو، کیونکہ جب شکر ادا نہیں کرو گے تو ذکر مکمل نہیں ہوگا. مثال کے طور پر ایک بندہ ذکر تو کر رہا ہے لیکن وہ ناشکری کر رہا ہے، تو ایسا ذکر اللہ کو پسند نہیں ہے. اللہ کریم چاہتا ہے کہ میرا ذکر اس انداز سے کیا جائے کہ میرا شکر بھی ادا کیا جائے، اور میرا ذکر کرنا خلوص دل کے ساتھ، یہ اللہ کا شکر ہے. وَإِذَا نَسِيتَنِي كَفَرْتَنِي، فرمایا جس نے مجھے بلا دیا یعنی جو غفلت میں چلا گیا اس نے ناشکری کی، وہ میرا شکر گزار نہ بنا. اور ایک دوسری حدیث پاک میں
عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال اللہ عز وجل انا عند ظن عبدی بی وانا مع عبدی اذا دعانی. اب یہ حدیث پاک بھی بتا رہی ہے کہ ذکر جو ہے اللہ قدوس کے قرب کا کتنا بڑا ذریعہ ہے. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ قدوس فرماتا ہے انا عند ظن عبدی بی، کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ویسا ہی سلوک فرماتا ہوں جیسا وہ میرے بارے میں گمان کرتا ہے. گویا کہ اللہ قدوس پر ہمیشہ ہمیں کرم کی اور اس کی مہربانی کی امید رکھنی چاہیے. وَأَنَا مَا عَبْدِي اِذَا دَعَانِي، فرمایا میں اپنے اس بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے، جب وہ میرا ذکر کرتا ہے. ایک اور حدیث قدسی ہے، فرمایا انا جلیس من ذکرنی، جب کوئی میرا ذکر کرتا ہے میں اس کا ہم جلیس ہوتا ہوں. لفظی ترجمہ تو یہ بنتا ہے کہ میں اس کے ساتھ بیٹھ جاتا ہوں، لیکن چونکہ اللہ قدوس ایسی صفات سے پاک ہے تو اب اس کی رحمت ہے کہ وہ کس انداز سے اس ذاکر کو اپنا قرب عطا کرتا ہے. الفاظ تو ہیں انا جلیس من ذکرنی، جو میرا ذکر کرے گا وہ مجھے اپنا ہم جلیس پائے گا، یعنی وہ مجھے اپنی محفل میں پائے گا. گویا کہ اس محفل میں اللہ قدوس اپنی جلوہ گری فرماتا ہے جس محفل میں اللہ کریم کا ذکر کیا جاتا ہے. اور سامعین مکرم، مکتوبات امام ربانی میں شیخ احمد سرہندی المعروف مجدد الفسانی رحمہ اللہ نے ایک کمال کا نقطہ بیان فرمایا کہ ذکر یہی نہیں کہ ہم نماز پڑھیں، ہم قرآن پڑھیں، یہ تو ذکر ہے، انڈرسٹوڈ ہے، لیکن یہی ذکر نہیں، بلکہ فرماتے ہیں ہر عمل کے بربف کے شریعت غرہ کردہ آید داخل ذکر است. ہر وہ کام، یعنی صبح آپ اٹھے اور رات آپ کے سونے تک جتنے بھی آپ نے کام کیے، مثال کے طور پر آپ نے رزق حلال کمایا، آپ نے بیوی بچوں کے حق ادا کیے، آپ نے گھر کے لیے ساز و سامان خریدا، صبح سے لے کے شام تک ہر وہ کام جو شریعت مطہرہ کے مطابق ہوا ہے، اگرچہ آپ نے کھایا ہے، پیا ہے، کھلایا ہے، مہمان جو کچھ بھی سارا دن کیا ہے، وہ فرماتے ہیں سارے کا سارا کیا ہے؟ داخل ذکر است. یہ سارے کا سارا ذکر میں داخل ہے. ایک ہے تسبیح میں اللہ اللہ کرنا، درود پاک پڑھنا، قرآن کھول کے تلاوت کرنا، ایک ہے باپ کے چہرے کو دیکھنا، ایک ہے ماں کے چہرے کی زیارت کرنا، ایک ہے مہمان کی تعظیم کرنا، ایک ہے کسی بھولے بھٹکے کو راستہ بتا دینا. صبح سے لے کے شام تک سارا دن جو کام بھی آپ نے شریعت کے مطابق کیا تھا، مجدد پاک فرماتے ہیں یہ سارے کا سارا تو نے اللہ کا ذکر کیا ہے. اور پھر فرمایا اگرچہ بیع و شراء بود، ہاں جو تو خرید و فروخت کر رہا ہے اس کو بھی دنیا نہ سمجھنا، یہ تیری جو تجارت ہے یہ بھی دنیا نہیں. ہاں اگر تو نے اس میں شریعت کے تقاضوں کو پورا کیا، حلال و حرام کا خیال رکھا، پورا تول تولا ہے اور اپنے آنے والے گاہک اور کسٹمر کو تو نے رسپیکٹ دی ہے، تو پھر یہ بھی تو عبادت کر رہا ہے، یہ بھی تو اللہ کا ذکر کر رہا ہے. فرمایا پس در جمیع حرکات و سکنات مراعات احکام شرعیہ باید نمود تاہا ہما ذکر گردد. فرماتے ہیں جو بھی تیری حرکات و سکنات ہے شریعت مطہرہ کے مطابق، یہ ساری کی ساری اللہ کا ذکر ہی تو ہے. اندازہ لگائیے کہ ہم کتنے خوش نصیب ہیں، ہم نے اس عظیم رسول کا کلمہ پڑھا ہے الحمدللہ، کہ جن کا کلمہ پڑھنے کی طلب اللہ قدوس نے انبیاء علیہ السلام کے مرسلین کے دلوں میں پیدا فرما رکھی تھی. اور آج ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہم جو بھی کام شریعت مطہرہ کے مطابق کر رہے ہیں اللہ قدوس اس پر ہمیں ذکر کا ثواب عطا فرما رہا ہے. اور آگے آپ نے تعریف فرمائی کہ ذکر گردت چے ذکر عبارت است درد غفلت است. فرمایا ذکر ہے کیا؟ اگر آپ سے کو پوچھے ذکر کیا ہے تو غفلت کو مٹا دینے کو ذکر کہتے ہیں. یہ انسان کی دو حالتیں ہیں، ایک وقت ہے کہ وہ غفلت میں ہے، تو غفلت میں لازمی بات ہے وہ ذاکر نہیں ہے، غافل ہو چکا ہے. تو فرماتے ہیں ذکر کیا ہے کہ غفلت سے نکل کر اللہ کو دوست کی یاد میں آنا، اس کو ذکر کہا جائے گا. دو بندے بیٹھے ہیں، ایک بالکل غافل ہے، ہم اس کو ذاکر نہیں کہہ سکتے. جب وہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں ہم اس کو غافل نہیں کہہ سکتے. تو اس لیے غافل وہ ہے جس نے ذکر کو چھوڑا ہوا ہے. اور پھر فرماتے وچو مراعات عوامر نواہی در جمیع افعال نمودہ عائدہ غفلت عامر و ناہی آہاں جائے میسر شد و دوام ذکر او تعالی حاصل گشت. جو بندہ یعنی اللہ قدوس کے امر و نہی پر عمل کرتا ہے، اس کی ترغیب دیتا ہے اور غفلت سے بچتا ہے، فرماتے ہیں جس کو یہ دولت میسر آ جائے سمجھو کہ اس کو ذکر دوام کی اللہ توفیق دے دیتا ہے. مثال کے طور پر آپ نے خود ارادہ کر لیا کہ آج کے بعد میں نیکیاں کروں گا اور گناہوں سے بچوں گا، اور آج کے بعد میں ہر مسلمان کو نیکی کی ترغیب دوں گا، اس کو گناہ سے بچنے کی تلقین کروں گا. یہ جو عمل ہے یہ سارے کا سارا عمل جو ہے یہ اللہ قدوس کے ذکر میں شمار کیا جائے گا. ایک ہے خود اللہ تعالیٰ کے ذکر کرنا، اس کے اسماء کا ذکر کرنا، کلمہ طیبہ کا ذکر کرنا. ایک ہے کسی کو ترغیب دینا. تو صبح سے لے کے شام تک وہ سارے کے سارے جو
آپ نے شریعت مطہرہ کی روشنی میں کام کیے تھے، وہ سارے کے سارے اللہ قدوس کی بارگاہ میں ذکر شمار کیے جائیں گے۔ اور ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ یاد او سرمایہ ایمان ببت، اللہ قدوس کی جو ذکر کی دولت ہے تو اس کو معمولی نہ سمجھنا، یاد او سرمایہ ایمان ببت، اللہ کی یاد جو ہے یہ ایمان کا سرمایہ ہے۔ اب سرمایہ دولت ہر بندہ متلاشی ہے، مجھے دولت ملے، وہ کہتے ہیں ایمان کو اگر تر و تازہ رکھنا ہے، ایمان کو اگر مزید قیمتی اور منور کرنا ہے تو پھر اللہ کی یاد جو ہے وہ اس کے لیے سرمایہ ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں ہر گدا از یاد او سلطان ببد، دنیا میں جتنے بھی منگتے تھے اللہ قدوس کا ذکر کر کے سارے کے سارے داتا بن گئے۔ تو آج اگر کوئی بندہ داتا بمانا عطا فرمانے والا اللہ کی عطا سے، ایک تو وہ داتا حجری رحمہ اللہ، لیکن جتنے بھی اولیاء ہیں وہ اپنے اپنے مقام پر نبی علیہ السلام کی جو کہ شان ہے کہ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا۔ اللہ قدوس کے سارے خزانوں کے مالک نبی کریم کی ذات پاک ہے، اور نبی علیہ السلام چونکہ رب قدوس کی نعمتوں کو تقسیم فرمانے والے ہیں، اور جتنے اولیاء کاملین ہیں اکملین ہیں وہ اس مقام پر سارے کے سارے نبی علیہ السلام کے نائب ہیں۔ آقا علیہ السلام کی عطا فرمودہ نعمت میں سے جس کو چاہے جو چاہے عطا فرما سکتے ہیں۔ تو ہر گداز یاد او سلطان ببد، جب بندہ اللہ اللہ کرتا ہے اللہ قدوس اسے بندہ سے اٹھا کر شان مولا سے ہم کنار فرما دیتا ہے۔ کبھی دیکھیں شان غوث پاک، خواجہ اجمیری، بابا فرید، یہ بڑے بڑے اولیاء کیا کرتے رہے، جنگل میں اللہ اللہ کیا، اللہ نے جنگل کو منگل بنا دیا۔ آپ کبھی پاک مدینہ شریف جائیں، بظاہر لگتا ہے جیسے بالکل کوئی سنسان علاقہ ہے، لیکن جب محرم آنے والا ہوتا ہے اور آپ کا عرص مبارک قریب ہوتا ہے تو دور دراز سے آپ دیکھیں گے جیسے عرش سے اللہ فرشتوں کو بھیج دیتا ہے، جدھر آپ کی نظر جائے گی آپ مخلوق ہی مخلوق دیکھیں گے۔ داتا حجویری کو عرص پاک رحمہ اللہ کو دیکھ لیں کہ جدھر آپ کی نظر جائے گی اطراف عالم میں آپ دیکھیں گے کہ جوگ در جوگ تڑپتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے کہ اگر ہمیں ابھی حضرت عالم برزخ میں ہیں، یہ بات یقین تک موجود ہے کہ داتا حجویری کی زیارت نہیں ہم کر سکتے، لیکن ان کی بارگاہ کی حاضری کے لیے لوگ بےتاب نظر آ رہے ہیں کہ کاش اس چوکھٹ پہ حاضری نصیب ہو جائے، ان کے گنبد کا دیدار ہو جائے۔ تو جس امت کے اندر اولیاء کے دربار اور مزارات کی حاضری کا اضطراب اور تڑپ اس قدر موجود ہے، وہ امام الانبیاء علیہ السلام کے دربار کے لیے کتنی بےتاب نظر آتی ہو۔ تو اللہ قدوس کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مالک الملک ہم سب کو ذکر و فکر کی نعمت سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔